ہمارے ساتھ ایک نیا لڑکا بھرتی ہو کر آیا۔ اسے نہ جانے کیوں اتنا شوق تھا فوج میں آنے کا۔ جنونی سا تھا، پاگل اور خوبصورت اتنا تھا کہ کیا بتاؤں، شاید بتا نہ سکوں۔ اس کی شوق سی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی ٹپکتی تھی۔ اس کے سرخ گلابی ہونٹ، کیوٹ سی ناک اور مسکرانے پہ ڈمپل اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، لیکن کشش اس قدر تھی کہ جیسے کوئی جنت سے آیا فرشتہ ہے۔ پہلے دن اس کے ساتھ جان پہچان ہوئی، گپ شپ لگائی۔ چونکہ میں میجر تھا اور وہ کیپٹن شعیب نام تھا اس کا، تو میں نے کہا، کیپٹن کل سے آپ چارج سنبھال لیں، آپ ابھی آرام کر لیں، سفر سے تھک گئے ہوں گے۔ روبدار آواز میں مجھے سلیوٹ کیا، اوکے سر، سلام کیا اور چلا گیا۔ اس کی آواز میں بھی ایک عجیب سا روب تھا۔ دوسرے دن پریڈ گراؤنڈ میں سب سے تعارف کروایا گیا۔ اس کا اخلاق ایسا تھا کہ جیسے کسی بے جان کو بھی سانسیں بخش سکتا تھا، کسی دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا تھا۔ چارج سنبھالتے ہی اسے کیمپ کی کچھ ذمہ داریاں دی گئیں اور وہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھاتا۔ دن گزرتے گئے، میں اس کے بہت قریب آتا گیا، مجھے اس کی عادت ہونے لگی۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ اس کی یونٹ کے سپاہی بھی اسے پسند کرتے، دل سے اس کی عزت کرنے لگے۔ لیکن وہ کبھی کبھی بچوں جیسی شرارتیں بھی کیا کرتا تھا، جو مجھے بہت بھاتی تھی۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ جان پہچان بڑھی اور ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے پوچھا اس سے، بتاؤ بھائی، فیملی میں کون کون ہے؟ کہنے لگا، سر فیملی میں تو ماں ہے اور 3 بہنیں ہیں۔ بابا جان کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا، تم کو کیسے یہ فوج میں آنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ تو کہنے لگا، میری بہنوں کو شوق تھا کہ ان کا بھائی فوجی بنے، ورنہ میں اتنا اچھا بھلا ڈاکٹر بن رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر بھی چھٹی پر جانے لگے۔ وہ اکثر نور جہاں کا گانا سنا کرتا تھا، اے پتر ہٹا دے نہیں وکدے کی لبنی اے وچ بازار کوڑے۔ میں اسے کہتا تھا، اتنا شوخ چنچل سا لڑکا اور یہ گانا سنتا ہے؟ کہتا تھا، کبھی یہ گانا وقت آنے پر تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ کبھی کبھی بہت عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھی۔ میری شادی تھی، اس کو انوائٹ کیا، اس کی ماں بہنیں سب میری شادی پر آئے۔ بہت اپنائیت تھی، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ میں نے اس کی ماں جی سے کہا، آنٹی جان، آپ کیپٹن صاحب کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو اور اس کی شادی کروا دو۔ تو شادی کی بات پر شرما سا جاتا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے ہم ساتھ تھے۔ اس کی بہن کی شادی ہو گئی، نیا گھر لے لیا۔ اس نے چھوٹی ایک بہن کا میڈیکل میں داخلہ کروایا۔ ایک مکمل ذمہ دار سلجھا ہوا انسان تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کا اس سے زیادہ مجھے انتظار تھا، جناب کی شادی کا۔ میں اسے بہت تنگ کرتا تھا، مذاق کرتا اس سے، جناب کیپٹن صاحب، اب آپ کے اوپر ایک اور افسر آنے والی ہے۔ شرمیلا سا تھا۔ گھر گیا، منگنی اور شادی کے دن طے ہوئے۔ اس سے واپس آیا، پوری یونٹ کو مٹھائی بانٹی۔ سب کے ساتھ اتنا گھل مل چکا تھا کہ جیسے وہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہو۔ خیر جناب کی شادی کا وقت قریب آ پہنچا۔ چھٹی کی درخواست دی، چھٹی منظور ہوئی تو ان دنوں بارڈر پر حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو میں بارڈر پر تھا۔ وہ مجھے ملنے آیا، سلیوٹ کیا اور کہنے لگا، سر آج رات 9 بجے میں روانہ ہو رہا ہوں، آپ بھی پرسوں پہنچ جانا شادی پہ۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا،
اور زور سے جپھی لگائی اور کہا جوان فکر نہ کرو میں پہنچ جاؤں گا۔ باتیں ہو رہی تھی ہم میں، اچانک سے مجھے وائرلیس پر آواز آئی، سر کچھ دشمن فوجیوں نے اچانک سے حملہ کر دیا ہے۔ اوور۔ میں نے پوزیشن سنبھالتے ہوئے شعیب سے کہا، شعیب تم جاؤ جلدی سے۔ وہ رک گیا۔ سر چلا جاتا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ ہے میری ڈیوٹی آف ہونے میں، ذرا کچھ نیکی بھی کما لوں۔ میں نے اسے کہا، شعیب جاؤ ہم دیکھ لیں گے، لیکن کہاں سننے والا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور پوزیشن لے لی۔ اتنے میں ایک دوسرا میسج آیا کہ تمام چھٹی پر جانے والوں کی چھٹی روک دی گئی ہے، بارڈر پر حالات بہت سخت ہیں، اوور۔ اتنے میں دھڑا دھڑ گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ میں، شعیب اور ساتھ 4 سپاہی ہم پوزیشن لیے 2 گھنٹے تک لڑتے رہے۔ گولیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم کو کیسے بھی اس مورچے سے دوسرے مورچے تک جانا تھا، کیونکہ ہمارا اسلحہ دوسرے مورچے میں تھا۔ ہمیں 3 گھنٹے گزر گئے لڑتے ہوئے۔ میں نے وائرلیس پر بولنا شروع کیا، ہمارے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم کو بیک اپ دیا جائے، اوور۔ شعیب کہنے لگا، تم لوگ ایسا کرو، ایک ایک کر کے وہاں جاؤ اس مورچے پہ، میں یہاں ان کا دھیان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں شعیب تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں دیکھتا ہوں، تم سب جاؤ۔ لیکن نہیں، وہ کہاں ماننے والا تھا۔ خیر میں 4 سپاہیوں سے بولا، میں اور شعیب یہاں سنبھالتے ہیں، تم لوگ وہاں مورچے پر جاؤ۔ ہم پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ جیسے سپاہی مورچے کی طرف جانے لگے، گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کو چھلنی کر دیا، جیسے دشمن کہیں بہت قریب آ پہنچا تھا۔ شعیب ہمارے پاس اب گولیاں بھی کم ہیں اور وقت بھی۔ میں چلا کر بولا، اگر وہ لوگ ریڈ لائن کراس کر گئے تو پاس والے گاؤں میں بڑی تباہی مچ جائے گی۔ ہم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں لگاتار وائرلیس پر بولتا رہا، ہمیں بیک اپ دیا جائے، اوور۔ لیکن ہماری ٹیم کو پہنچنے میں 15 منٹ لگنے تھے اور ہمارے پاس صرف 7-8 منٹ کا وقت تھا۔ شعیب نے اچانک سے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، سر وقت آ گیا ہے اب اس وطن پر قربان ہونے کا۔ میں نے کہا، شعیب پاگل ہو، ہم ان کو روک سکتے ہیں، انتظار کرو۔ لیکن شعیب بولا، نہیں سر، اگر نہ روک سکے تو گاؤں میں آنے والی تباہی ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے گرینیڈ اپنے جسم سے باندھا اور بولا، میں شہید ہو جاؤں گا تو مجھے دشمن کے حوالے نہ چھوڑنا، میری میت کو ان سے واپس لے کر اچھے سے دفن کرنا۔ میں اس کی باتوں پر رو رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں ایسا کرتا، لیکن فوج کے کچھ قانون تھے اور وہ بھی ضد پر تھا، وقت بھی کم تھا۔ مجھے وصیت کر رہا تھا، میری ماں کو سنبھالنا، میری بہن کو کہنا ڈاکٹر بن جاؤ تو میری قبر پر ضرور آنا، میری ماں کو کہنا شادی کے جو ارمان تھے مجھے اس کے لیے معاف کر دے، جنت میں حوروں کے ساتھ ماں کا انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ اپنا موبائل مجھے دے کر کہنے لگا، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں نے کہا تھا 10 بجے پہنچ جاؤں گا، وہ 10 بجے نہ پہنچنے پر کال کرے گی، بات کر لینا، اور کہہ کر وہ الوداع ہوا۔ مجھے زور سے سینے سے لگایا اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور دشمن کی طرف چل پڑا۔ ہم فوجیوں کی زندگی چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہے، ہم کہاں کب دنیا چھوڑ جائیں، ایک لمحے کی خبر نہیں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا اور میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ پرسوں اس کی شادی تھی، بہنیں، ماں، دلہن سب انتظار میں تھے کہ کیپٹن شعیب آ رہا ہے، اور یہاں خدا کچھ اور پلان کر رہا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس پہنچ گیا، زوردار دھماکہ ہوا اور دشمن کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر وہ شہید ہوا، ادھر اس کی ماں کا فون آیا، یہاں رنگ ٹون لگی ہوئی تھی، اے پتر ہٹا دے نہیں وکتے کی لبنی وچ بازار کوڑے، اے دین اے میرے دادا دی، نہ ایویں ٹکرا مار کوڑے۔
میرا ضبط ٹوٹا، میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ایک حسین فرشتہ ملک پر قربان ہو گیا۔ میں نے سلیوٹ کیا۔ اتنے میں ٹیم پہنچ چکی تھی، دشمن بھی کچھ بھاگ چکے تھے۔ مشن کامیاب رہا۔ ہم فوجی پرائے ہوتے ہیں، ہم سے نفرت نہ کیا کرو۔ کیا پتہ کس گلی میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ کیپٹن شعیب جیسے نوجوان جو اپنی زندگی کی بنا موت کو چوم لیتے ہیں، خدا نصیب والوں کو یہ درجہ دیتا ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ شکریہ۔